بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین مومنات، you're watching انم عروج نقوی آفیشیل۔ This is me سیدہ انم نقوی، اور آج پھر ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں لائے ہیں اور وہ آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ عرض کیا پروگرام میں کہ ہمیں امام کی زندگی سے وہی تو چیزیں سیکھنی ہیں جو مولا پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں بروز ولادت یا بروز شہادت، وہ واقعات جو میرے مولا ہم مومنین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی احسن واقعہ which is going to leave a strong impact on your hearts، اور جو ہم اپنی زندگی میں بڑا عام دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا اس بارے میں بیہیویئر کیسا اور ہمارے مولا کیسا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کی بڑی عظیم آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، جو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور میرے مولا امام کاظم علیہ السلام ہی ہیں جن کے لیے یہ ہے کاظمین الغیظ، وہ جو کہ اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، وہ جو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے مولا امام کاظم علیہ السلام کی زندگی سے اتنا پیارا واقعہ ہے، ان کے غلام کا واقعہ، شاید کہ آپ نے کبھی سنا ہو، میں بھی کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت مبارکہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور اس گھر کے تو خادم بھی ایسے ہیں کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، کہ جناب فضہ بھی جب کلام کرتی ہیں در سیدہ میں تو وہ ہمیشہ قرآن پاک کی آیت سے ریفرنس دیتی ہیں۔ اگر حضرت سلمان محمدی ہیں تو وہ بھی قرآن پاک سے ریفرنس دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ساتویں امام کا عہد دیکھیں تو میرے مولا کا غلام ہے کہ ایک گیدرنگ میں وہ کھانا سرو کر رہا ہے، کیونکہ نسبت ہے آج کے روز کو ساتویں امام سے، تو انہی کی زندگی سے یہ واقعہ آپ تک ہم لے کر آئے کہ وہ غلام جب کھانا سرو کر رہا تھا، بڑا جو کھانا گرما گرم مہمانوں کو سرو کیا جا رہا تھا، جب میرے مولا کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے، ان تک آیا، تو مولا کو کھانا سرو کرتے ہوئے اس سے کیا ہوا کہ کھانا کچھ گر گیا اور وہ گرم گرم تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی ہوتا ہے، ہم آتے ہیں، پہلی تو بات ایکسیپٹ کرنا، ہمارا رویہ اپنے جو خادم ہوتے ہیں یا ہمارے ہاؤس ہیلپ جو ہوتے ہیں ان سے بہت جو ہے خراب ہوتا ہے کہ یہ کھانا گر گیا، ایک تو لباس خراب کر دیا، رویہ 2 منٹ میں بدل جاتا ہے ہمارے چہرے پہ بڑی پریشانی بھی اور غصہ بھی اور غیظ و غضب آ جاتا ہے، جس سے جو آپ کے ہیلپرز ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی مولا کے خادم سے وہ کھانا جو کہ گرما گرم تھا امام پر گر گیا، تو اس نے قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کرنا شروع کر دیا کہ امام سے بجائے کہ یہ کچھ اور کہتا، یہ جانتا تھا کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں اور خدا کے کلام سے مجھے درگزر کر دیں گے، تو یہ خادم کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ، اور میرے مولا کو شاید کہ غصہ جب آیا تھا اور مولا کے چہرے کے تاثرات اس نے دیکھے تھے، فوراً سے اس آیت کو تلاوت کر دیا والکاظمین الغیظ، کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ امام اسے کچھ اور کہتے، اس کھانے کو سمیٹتے ہوئے بولا والعافین عن الناس، وہ کہ جو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ امام اسے کچھ اور کہتے، یہ کہنے لگا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے کہ جو خدا کی مخلوق پر احسان کرتے ہیں۔ جیسے اس نے یہ کہا، بجائے کہ مولا غصہ کرتے، مولا کے غلام نے اتنی خوبصورت آیہ مبارکہ تلاوت کر دی، اس نے معافی بھی تو مانگی، کتنے احسن طریقے سے معافی مانگی، اس نے اپنا درگزر کرنا مانگا تو مولا سے قرآن کی آیت سے مانگا، اور اللہ پاک کا وہ کلام سنا دیا تو میرے مولا امام کاظم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا ہاں میں نے اپنے غصے کو پی لیا، ہاں ہم نے تمہیں درگزر کر دیا۔ اور جس نے کہا تھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مولا نے کہا
کہ اب تمہیں اس کی کوئی سزا بھی نہیں دی جائے گی، اور غلام کو آزاد کر دیا کہ جس چیز پر اسے ڈر تھا کہ مولا غیظ و غضب میں آتے، تو کاظم تو وہ ہیں جو کہ کاظمین الغیظ ہیں، ہمارے مولا امام موسیٰ کاظم جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غلاموں پہ ظلم نہیں کرتے، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے ہمیں ملا ہے وہی تو بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان میں شمار ہو جائیں جو خدا کے بندوں سے درگزر کرتے ہیں، اور وہ جو کہ اپنے غصے کو پیتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کر لے تو اللہ ان سے بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت ان کے لیے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ خدا کے خاص بندے کہ جو تنگی اور فراخی دونوں وقتوں میں خدا کو نہیں بھولتے، چاہے غربت کا عالم ہو، چاہے پروردگار بے حد عطا کر دے، وہ اپنی امیری اور غریبی، مفلسی میں بھی اور اپنی کشادگی میں بھی، تنگی و فراخی دونوں میں پروردگار علیہ السلام سے جڑے رہتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے، اور پروردگار ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ مومنین پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور خادم تو اس در کے جانتے ہیں کہ کون سی آیات مولا کی شان میں اتری ہیں، جو اس نے آیات تلاوت کر کے اپنے پر سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ تو جب کبھی ہمیں بھی غصہ آ جائے تو ہم اس ورد کا تلاوت کر سکتے ہیں، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مختصر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے مولا و آقا دو جہاں کی زندگی سے یہی نہیں لیا تو اس روز کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک اس دن کی یاد کو 25 رجب کو جب بھی مولا کو یاد کریں تو وہ جو آپ کے لیے تعلیمات چھوڑ گئے ہیں ان تعلیمات کو دیکھیے کہ مولا نے ہر مرض سے شفا کے لیے، ہر مشکل سے پریشانی کے لیے اپنے سے توسل کے ہمیں طریقے بتائے، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے جو میں تبرکاً آپ کو ہدیہ کری ہوں ایٹ دا اینڈ آف دس کلپ، کہ آپ سب یہ ضرور کریں کہ کبھی کسی مشکل و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کام ہونے سے پہلے اس کام کا خدشہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ ڈفرینٹ سینیریوز، انسان ہے نا، ڈفرینٹ سینیریوز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہو گیا تو، اور اس خوف سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی۔ اگر کسی امر کا خوف ہمیں ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم قرآن پاک کی 100 آیات کو تلاوت کریں، باوضو ہوئیے، کہیں سے بھی کوئی بھی سورہ ہے آپ نے 100 آیات تلاوت کرنی ہے۔ جیسے 100 آیات مکمل ہوں اول آخر درود پڑھیے، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کہو اللہم اکشف عن البلا، اور جو بھی آپ کی بلا، جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہے اس کو مینشن کر دیجئے۔ یہ 7ویں باب الحوائج میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے ہیں کہ آپ کو اس مشکل و پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور ایسی ایسی ٹیچنگز ہیں میرے مولا کی کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید ہی کہیں فٹ ہو پاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے زندگی سے مکمل طور پر ان چیزوں کو ایلیمنیٹ نہیں کیا ہوا، جیسی سوسائٹی ہے کہ ہم سب مولا کی شہادت میں ان پہلوؤں کو جب دیکھ کر گریہ اور پرسہ کرتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کی 14 سال کی قید ایک تنگ زندان میں گزری ہے۔ خدا لعنت کرے ہر دشمن اہل بیت علیہ السلام پر، اور ہر اس شخص پر جو عداوت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے ان کے صدقے میں زمین و آسمان کو خلق کیا، اور یہ خدا کے نمائندے ہیں زمین پہ کہ جنہوں نے ہمیں یہ جینے کے سلیقے سکھائے۔ مولا کو جس زندان میں قید کیا گیا، نہ پیر پھیلانے کی جگہ تھی، نہ وہ مکمل طور پہ اسٹریٹ کھڑے ہو سکتے تھے۔ ہر وقت آپ کے مولا میرے مولا حالت رکوع میں ہیں، دن میں رکوع میں ہے، رات میں رکوع میں ہے، دوپہر میں رکوع میں ہے، کہ دروغہ زندان سخت سے سخت اور ظالم سے ظالم تعینات کیے جاتے تھے۔ ہر وہ شخص کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کرتا تھا یہ بے حد ظالم ہے، اسی کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان پر نگران کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام پر مزید ستم ڈھائے۔ آپ ہسٹری کو اسٹڈی کیجئے، مولا کے زندگی کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا تاریخ کے ان صفوں میں محبان اہل بیت علیہ السلام پر اور خود ہمارے مولا آقا دو جہاں پر ہر امام پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟
کہ خدا نے ان کو جو تخت و تاج دے کے اتارا تھا وہ کسی دنیا کے تخت و تاج کے محتاج نہیں تھے. ولایت کا جو تاج پروردگار نے ان کے سر پر رکھا تھا وہ کسی دنیا کے حکمران ہونے کے محتاج نہیں تھے. خدا نے ان کو ایسا کریٹ کیا تھا کہ امام جہاں سے گزرے خلقت خدا خود ان کی پیروکار ہو جائے. تمام تر خلقت اپنے مسائل پوچھنے انہی کے پاس آئے. وہی اصل قرآن کی تفسیر اہل بیت ہی آپ تک پہنچا سکتے ہیں. وہی حدیث رسول صحیح آپ تک پہنچا سکتے ہیں. ہر زمانے میں وہ امام رضا کا زمانہ تھا, امام باقر کا زمانہ تھا, امام جعفر صادق کا زمانہ تھا, امام موسیٰ کاظم کا زمانہ تھا, مولا کائنات کا زمانہ تھا, سید الشہداء کا یا امام حسن مرتضیٰ کا. ہمارے تمام اماموں کے ادوار میں کیا ہے؟ رہنمائی ہے. جب بھی کوئی زمانے کا امام ہے تو شیعہ اپنے امام کی جانب, اپنے مولا کی جانب بڑھتے تھے رہنمائی کے لیے ہر مسئلہ دینی میں. اور امام کاظم کا زمانہ کیا زمانہ ہے کہ بغداد میں آپ نے صوفیزم کے بارے میں دیکھا ہوگا, لیکن تمام کے تمام صوفیہ کرام بھی ایک طرف ہیں اور وہ سب کے سب کون ہیں؟ مولا کے چاہنے والے, ماننے والے, اور ان سے اوپر کوئی نہیں ہے. سب ان میں آتے ہیں کہ جو عقیدت رکھتے ہیں. جو امام موسیٰ کاظم سے فقط عقیدت بھی رکھتا تھا تو خدا اس کو اتنا تاثیر دے دیتا تھا اور اس کو اتنی عزت عطا کر دیتا تھا کہ وہ اس زمانے میں نام پا جاتے تھے. اور امام کاظم علیہ السلام کے اس پریشانی اور تنگ زندان کے جو میں عالم کو بتا رہی ہوں اس میں بھی انہوں نے عبادت پروردگار کو کبھی بھی نہیں بھلایا. اور میرے مولا کو دیکھا جاتا تھا کہ اگر وہ فجر کا سجدہ کرتے تھے تو وہ ظہر تک حالت سجدہ میں رہتے تھے. طویل سجدے کرنے والے میرے امام, میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہاں تک کہ کوڑھے برسائے جاتے, امام علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے جاتے. اور جب اہل بیت علیہ السلام کہ چاہنے والے فقہی معاملات میں رہنمائی کے لیے امام سے رجوع کرنا چاہتے, اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتے, دروغہ زندان سے درخواست کرتے ہیں بس ہمارے امام سے ملوا دو, کہ یہ پھر ایک ہمارے لیے ایک سیکھ ہے. اپنے مولا کو تلاش کرو, وہ قید میں بھی ہوں گے, وہ کہیں ہوں گے, تمہاری مدد کو آئیں گے اور تمہارے مسئلے کو صرف تمہارے زمانے کا امام ہی حل کر سکتا ہے. دور و نزدیک سے تمام اطاعت امام کرنے والے آتے تھے اپنے مسئلوں کو لے کر. اور ایک مومن نے جب دیکھا زندان کے باہر روشن دان سے کہ میرے مولا کہاں ہیں, مجھے ایک جھلک دکھا دو, تو مصائب کا جملہ ہی کافی ہے رونے کے لیے کہ اس نے ایک سبز کپڑا دیکھا, اس کو مولا نظر نہیں آئے. اس نے دروغہ سے کہا مجھے امام نظر نہیں آتے. تو وہ کہنے لگا کہ جو تم سبز کپڑا حالت سجدہ میں دیکھ رہے ہو یہی موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن جو بات آپ تک پہنچانی ہے, اتنے تنگ زندان میں, اس عالم میں, حالت سجدہ میں, حالت رکوع میں, کوڑے کھاتے ہوئے, ظلم و ستم سہتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں اور مناجات کر رہے ہیں. ایک میرے مولا سید سجاد مولا جن کا جنازہ توق و زنجیر میں اٹھایا گیا, ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا جنازہ جب اٹھایا گیا, آج بھی بغداد میں جب میرے مولا کا تابوت اٹھائے تو پیروں میں جیسے زنجیر تھے, جیسے توق تھا گلے میں, جیسے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, اسی طرح مولا کا تابوت تیار ہوتا اٹھایا جاتا ہے. لیکن امام اس حالت میں کیا کہا کرتے تھے؟ مولا کہا کرتے تھے پروردگار عالم میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ تنہائی عطا کی کہ جس میں تیری عبادت کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. کہ ہمیں اپنی عبادت برڈن محسوس ہوتی ہے, اپنی نمازوں میں غافل ہوتے ہیں, ڈیلے کر دیتے ہیں, قضا ہو جاتی ہیں, اور ہم مولا کے جس غم میں رو رہے ہیں اور وہ جس قید سلاسل میں 14 سال رہے, اللہ اکبر, اور اتنے تنگ زندان میں, لیکن وہاں پر کوئی اس عالم میں خدا کا شکر کر سکتا ہے. لیکن وہ ہمارے موسیٰ کاظم امام ہے جو شکر پروردگار کہتے ہوئے یہ مسلسل کہا کرتے تھے پروردگار میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ خلوت عطا کی ہے, یہ گوشہ تنہائی عطا کی ہے. ظلم و ستم تو ہے لیکن سوائے تیری عبادت کے اور کوئی کام نہیں. یہ ہم تک مولا نے پہنچایا. ایک دن محب اہل بیت کی ڈیوٹی تھی زندان کے باہر. اس نے دیکھا کہ مولا پہ اتنے ظلم و ستم ہوتے, میں مولا کو کچھ راحت دے دوں, اپنے گھر لے جاؤں. وہ اپنے گھر لے گیا کہ مولا ایک دن کو راحت ہی پالیں, کہ اس کی زوجہ نے طعام کا اہتمام کیا, مولا کے ریسٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا کہ مولا آپ زندان سے نکلیے, میرے گھر کچھ آرام کر لیجئے, میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں. لیکن وہ جس جگہ پر رہتا تھا
اس مقام میں دور سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور بغداد میں اس وقت یہ گانے بجانے اور ڈانس اور یہ سب سلسلہ یہ تب بھی مولا کو ناپسند تھا، اور اہل بیت نے ہمیشہ اسے نفرت کا اظہار کیا اور یہ حرام چیز سے اپنے مومنوں کو بھی ہمیشہ باز رکھا۔ تو یہ ہوا کرتا تھا وہاں پر دشمن اہل بیت علیہ السلام یہی رقص اور گانے کی محفلیں تب بھی کروایا کرتے تھے۔ جیسے اس گانے کی آواز مولا کے کانوں میں پڑی ہے، اور وہ رقص و سرور کی محفل کی صدا جب میرے مولا کے کانوں میں آئی تو وہ شخص مولا سے تب کہہ رہا تھا مولا اب ریسٹ کر لیجئے، آرام فرما لیجئے، زندان میں تو بڑے سختی کے دن ہیں۔ امام نے فرمایا تمہارے گھر سے بہتر تو وہ زندان تھا، کہ مجھے زندان میں اتنی اذیت نہیں ہوئی جتنی اذیت مجھے تمہارے گھر میں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نقطہ بہت اہم ہے لیکن بہت آسانی سے نیگلیکٹ کر دیا گیا ہے کہ ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ امام تشریف لائیں اور پاک ہستیاں تشریف لائیں اور ہم ان کے چاہنے اور ماننے والوں کا جب دم بھرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، مولا کو جس عمل سے اور جس فعل سے شدید نفرت ہے جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہے، مولا کو وہ زندان بھی ٹھیک لگا، لیکن جہاں پہ رقص و سرور کی محفل اس کی آوازیں آ رہی تھی مولا کو سب سے زیادہ اذیت اس سے ہوئی، اور مولا نے کہا اس سے تو زندان ہی بہتر ہے۔ بس یہ کچھ واقعات مولا کے آپ تک پیش کرنے تھے کہ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو اسٹڈی کیجئے، بچوں سے شیئر کیجئے، دیکھیے مولا نے کیا کیا سینگز اتنی خوبصورت آپ کے لیے چھوڑی ہیں کہ چھٹے امام نے بھی وقت رخصت اپنے اہل خانہ کو جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہماری شفاعت کسی اس شخص کو نصیب نہ ہوگی کہ جو اپنی نماز کو لائٹ لے گا۔ اہل بیت علیہ السلام سے بہتر کوئی بھی اسلام کو نہیں سکھا سکتا۔ اسلام کے جتنے ارکان ان پہ بہترین عمل کرنے کے لیے ہمیں محمد و آل محمد کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور ہم بہتر انداز سے پھر اپنے حج و عمرہ، زیارات، اپنے روزہ، نماز، احکام، دین، شریعت سب اچھے سے ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ 25ویں رجب کے دن باب الحوائج کی زندگی کے یہ واقعات آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج لے کر آئیں گے۔ We will try to incorporate these teachings into our daily life کہ ہمارے مولا کو ہم سے تکلیف نہ ہو اور ہم اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اطاعت امام، اطاعت پیغمبر، اطاعت پروردگار ہے۔ خدا راضی تو جناب زہرا راضی۔ دیکھتے رہیے انم عروج نقوی آفیشیل۔ اپنی تھاٹس ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا، کچھ اور نہیں تو اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا، درود ضرور تلاوت کیجیے گا۔ آج کا درود ہم 7ویں امام کو ہدیہ کریں گے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ Keep sharing the message of Islam. Keep sharing the message of Ahlul Bayt alayhi salam. It should reach to the wider audience. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جائے اور یہ ذکر عام ہو اور لوگوں کی زندگیاں آپ ہی کے ایک کلک سے چینج ہو جائیں۔ تو میں اور عروج انشاءاللہ مزید واقعات لاتے رہیں گے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو شیئر انشاءاللہ دا اسٹوریز آف دا ولادت ان دا منتھ آف شعبان۔ میلاد سننا آپ کو، ہر امام کا میلاد ہوگا تاکہ آپ کو ولادت کے واقعات بھی سننے کو ملے، انشاءاللہ ہم اسے کچھ سیکھ سکیں۔ کربلا کی بھی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ انسٹاگرام ہینڈل کو بھی فالو کر لیجئے سیدہ.انم عروج آفیشیل، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، انم عروج نقوی آفیشیل۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ۔ التماس سے دعا، اللہ حافظ۔